مختصراً میں ان لاز کی طرف آتا ہوں جو کنفیوژن سے آپ کو نکالیں گے. I've just told you the only available law with us on mysticism is as simple as anything else. کہ جو بھی اللہ کی طرف رغبت کرنا چاہیں ان کا پہلا فیصلہ ذہنی ہے، عملی نہیں ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ خدا زندگی کی ترجیح اول ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. اللہ کسی قیمت پر بھی دوسری ترجیحات کے نیچے نہیں آئے گا. No prime minister will like to sit on a peon's chair. Remember this. وہ خلاق عالم اپنی ہی تخلیق کے پیٹرن کے کسی استحکار میں وہ قبولیت کا شرف نہیں بخشے گا. اگر آپ کو خدا کو مینٹلی جاننا ہے تو اس کو اس کی اولین ترجیح اس کو دینی ہوگی. اور ساری زندگی اگر آپ عبادات میں مصروف رہیں اور آپ کے ذہن میں ترجیح خداوند قائم نہ ہو تو ساری زندگی کی عبادات کے باوجود آپ کو کبھی بھی اس کی شناسائی نصیب نہیں. اگر آپ کو قربت و محبت خداوند چاہیے تو ایک ذہنی فیصلہ یہ کرنا پڑتا. قانون اللہ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے ہی بڑے تعداد علماء پیدا. اور جہاں پر جب مجھے کوئی یہ کہتا تھا کہ تسبیح کی فائدہ نہیں، کیا میں تو کہتا تمہیں تو واقعی کوئی فائدہ نہیں، میں تو اللہ بھی کہا. یہ آپ دیکھو کہ ایسا ایسا ظالم مسلمان موجود ہے، ایسا ایسا ظالم مسلمان کہ جو لوگوں کے ہاتھوں سے خدا کی یاد چلاتا، کبھی اسے گرم کہہ کے، کبھی سرد کہہ کے، کبھی اسے پتلا کبھی موٹا کہہ کے، یعنی ایسا ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ واسع فی خرابہا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خدا کے گھروں میں خدا کی یاد سے بھی لوگوں کو منع کرے. ایسے ایسے ایکوموڈیشن پیدا ہو. ہر بات سے اعمال خیر جو ہے وہ اللہ کی یاد. ٹھیک ہے بھائی، کرو اعمال خیر جتنی مرضی کرنے، مگر اس آدمی کو منع کیوں کرتے جو یا رحمان ہو یا رحیم یا کریم کہنا چاہتے، اس کو منع کیوں کرتے؟ تو خدا کے نام ہے، اللہ کے نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کی تسبیح پڑھنے والوں کو کیوں منع کرتے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. یہ بڑے اچھے نام ہیں اللہ کے. خود کہہ رہا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں سب انہی ناموں کی تسبیح کرتے ہیں. سب میں آپ جانور، بس میری طرح اٹھ بیٹھ کے سارے نماز تو نہیں نہ پڑھتے، وہ اپنے اپنے انداز میں تسبیح کرتے. سارے ہی ناموں کی تسبیح هو العزیز الحکیم. اور میں ایک غریب آدمی اگر تسبیح پکڑ کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا سلام یا مومن انہی اسماء کی کر لیتا ہوں تو مجھے الزام دیا جائے تسبیح میں کچھ بھی نہیں پڑھا. تسبیح کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. کیا کرو؟ عمل کرو. غیبت کرو، شکایت کرو، دنگا فساد کرو، اپنے آپ کو بہتر سمجھو. لوگ قرآن کو ہمارے کی طرح لٹکائے بیٹھتے ہیں. خالی اللہ لوگ قرآن لٹکائے بیٹھتے ہیں. چلو کہ ہم ہر بات قرآن سے کریں گے، ٹھیک ہے قرآن سے کر لو. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. اگر خاتم آزاد اس سے نماز مراد لی جائے تو ترجمہ یہ ہے تم میری نماز پڑھو میں تمہاری نماز پڑھوں. یہی ترجمہ ہوگا نا جی. اگر آپ ذکر کو قرآن اور اعمالی سمجھتے ہو تو اگر خدا اس کے جواب میں یہ کرے فاذکرونی اذکرکم کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری نماز پڑھو گے میں تمہاری نماز پڑھوں گا، تم میرا قرآن پڑھو میں تمہارا قرآن پڑھوں گا، تو میرے عمل کروں گا تمہارا عمل کروں گا. یہی مراد ہوگی نا. ان لوگوں کی کب عقل آئے گی کہ خدا نے کیٹیگرائز کیا ہے قرآن کو، کتاب کو، اعمال کو
خدا نے کیٹیگرائز کر کے ڈیفرنٹ کر دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، اوامر اور نہی سے تمہیں آگاہی حاصل ہو، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تمہیں فحش و منکر سے روکے، ولا ذکر اللہ مگر میری یاد تو بہت، میری یاد تو بہت بڑی بات ہے،